السلام علیکم، میں ہوں عائشہ سہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم بخاری شو۔ آج بھی خان صاحب نے حقیقی آزادی مارچ سے خطاب کیا جیسا کہ روز ہی وہ کرتے ہیں، لیکن آج کے خطاب کی خاص بات یہ ہے کہ آج ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا جیسے کہ پہلے سے ہی کہ آج ایک تاریخ دی جائے گی خان صاحب کی طرف سے۔ آج اس تاریخ کو جو ہے وہ اسلام آباد یا پنڈی پہنچنا ہے، کیونکہ آج یہ بھی ایک کنفیوژن جو ہے وہ سامنے آیا ہے کہ اسلام آباد پہنچنا ہے یا پنڈی پہنچنا ہے۔ پنڈی کا کہا ہے خان صاحب نے خود کہ 26 تاریخ کا انہوں نے اعلان کیا کہ 26 نومبر کو راول پنڈی میں وہ کہتے ہیں کہ ملاقات ہوگی، اور یہ جو فائنلی ایک تاریخ ہے وہ خان صاحب کی طرف سے اناؤنس کر دی گئی۔ اب اس تاریخ کے اوپر بھی جو ہے وہ بہت سارے اعتراضات بھی اٹھ رہے ہیں اور خدشات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ لانگ مارچ کا مقصد جو ہے وہ آرمی چیف کی تعیناتی کو متنازع بنانا ہے، بہرحال اسی لیے جو ہے وہ اس تاریخ پر جو ہے وہ رکھا جا رہا ہے اس چیز کو، اور راول پنڈی کے مقام کا انتخاب بھی جو ہے وہ اسی وجہ سے کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی خان صاحب نے کچھ چیزوں پر بات کی ہے، اپنی جو خطاب کیے انہوں نے اس پر بھی ہم جو ہے وہ بات کریں گے۔ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ پی ٹی آئی کو اسلام آباد میں لانگ مارچ ریلی کا مشروط اجازت نامہ جو ہے وہ بھی مل چکا ہے۔ اس کے علاوہ پروگرام کے جو تیسرا حصہ ہے اس میں بات کریں گے جہلم اور دریائے چناب پر ڈیم بنانے کا جو معاملہ ہے، بھارتی آبی جارحیت سے کون واقف نہیں ہے۔ پاکستان کا جو کیس ہے کشن گنگا اور ریٹلی ہائیڈرو منصوبے پر پاکستانی اعتراض کو سماعت کے لیے قبول کر لیا گیا ہے، اس پر بھی ہم کریں گے بات۔ السلام علیکم بخاری صاحب، وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں بخاری صاحب؟ آج کی سب سے بات تو 26 نومبر کی تاریخ ہے جس کا فائنلی خان صاحب نے جو ہے وہ اعلان کر دیا گیا۔ آج سے بھی ایک ہفتہ دور ہے یہ ڈیٹ۔ سب سے پہلے تو یہی کہ 26 تاریخ کے انتخاب کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، ہم اپنے پروگرام میں پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ یہ جو لانگ مارچ تھا یہ ڈیٹڈ ہے۔ دو آبجیکٹیوز تھے اس کے، ایک ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، وہ اب چونکہ نہیں رہا ہے کیونکہ وزٹ جو ہے وہ کراؤن پرنس کی جو پوسٹ پون ہو گئی ہے، لیکن آرمی چیف کی تعیناتی جو ہے وہ از دا کی پوائنٹ ناؤ۔ خان صاحب نے اپنا مارچ چلایا بھی اسی رفتار سے ہے اور اسی طرح سے ہے کہ وہ پنڈی اس وقت پہنچیں جب یہ معاملہ اپنے نقطۂ عروج تک پہنچ گیا ہو۔ وہ کل آپ نے بڑی اچھی بات کی تھی بخاری صاحب، یہ تھوڑا سا ذرا آگے 2-4 کلومیٹر تو یہ اب طے ہو گیا معاملہ، جو کچھوے کی چال چلا تھا یہ اب معاملہ طے ہو گیا جی، یہ بھی طے ہو گیا ہے۔ اور میرے خیال ہے اس کے دوسرے اسپیکٹس ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ خان صاحب کو یہ بھی ریئلائزیشن ہوگی کہ لوگ اب تھک گئے ہیں۔ دیکھیں نا کب سے چلے ہوئے ہیں یہاں سے، جب لاہور سے کب شروع ہوا تھا، کئی ہفتے ہو گئے اس کو، اب تو حملہ ہوئے بھی 1 ہفتے زیادہ ہو گیا ہے، تو لوگ تھک گئے تھے، تو تھوڑا سا ریلیف بھی دیا ہے خان صاحب نے کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے، یہاں تک آپ نے یہ سب کچھ کر لیا ہے، اب 26 کو آپ سارے جو ہیں وہ پنڈی پہنچے۔ ایک تو انہوں نے پوری قوم سے، انہوں نے کہا میں صرف پی ٹی آئی کے ورکر سے نہیں کہہ رہا ہوں یا اپنے فالوور سے نہیں کہہ رہا ہوں، پوری قوم سے میرا مطالبہ ہے کہ آپ پنڈی پہنچیں۔ اچھا، اب یہاں پہ بھی تو کنفیوژن ہے نا، اسلام آباد پہنچے، پنڈی پہنچے، ہمیں تو اسلام آباد کے پتا تھا۔ سفر جو اسلام آباد سے پنڈی، پنڈی سے اسلام آباد، پھر اسلام آباد سے پنڈی، پھر پنڈی سے اسلام آباد، یہ جو آنیاں جانیاں جس کو کہتے ہیں نا پنجابی زبان میں، جو پھرتیاں ہیں جو، یہ پتہ نہیں کیوں خان صاحب کنفیوز ہیں اس کے بارے میں۔ نہیں، دانستہ طور پر وینیو کو چینج کیا گیا ہے کیونکہ ہمیں تو اسلام آباد کا ہی پتا تھا جی کہ مارچ چلا ہے لاہور سے اور پہنچے گا اسلام آباد۔ میرے خیال سے اس کے اندر جو چھپا ہوا ٹرک ہے اس کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں۔ انہوں نے پنڈی کو اس لیے اپنا ڈیسٹینیشن بتایا ہے اب تک کیونکہ یہ سارا ہے پنجاب کا علاقہ۔ پنجاب میں چونکہ حکومت ان کی ہے، پنجاب سے ان کو ہر طرح کا تعاون حاصل ہے، سرکاری ذرائع استعمال ہو رہے ہیں کیونکہ ان کی حکومت ہے، لہٰذا وہ جا کے اکٹھ کریں گے پنڈی میں۔ اچھا، لیکن آپ نے ایک چھپا ہوا جملہ کئی دفعہ تو اسلام آباد ان کے منہ سے بھی نکلا، لیکن پھر انہوں نے کہا میں وہاں اس دن آپ کو بتاؤں گا آگے کا لایا کیا ہے۔ اچھا، تو مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ ایک ٹرمپ کارڈ انہوں نے اپنی چھاتی سے لگا کے رکھا ہے کہ جب وہاں دیکھیں گے کہ کراؤڈ اس قابل ہے کہ آن سلاٹ ہو سکتی ہے اسلام آباد پر، تو چڑھ دوڑیں گے، اور اگر نہیں تو پھر یہ مطلب موقع پہ پہنچ کے حالات کا جائزہ لے کر فیصلہ کیا جائے۔ ایبسلیوٹلی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی بھی شاید نوبت نہ آئے اگر ایک آرمی چیف ایسا تعینات ہو گیا جس پر انہیں اعتراض نہ ہو۔ اچھا، اب دیکھنا یہ ہے کہ ایسا ہونے جا رہا ہے، تو مسئلہ سارا وہیں پر پھر آ جاتا ہے، سارا چیز جو ہے وہ فوکسڈ اسی کے اوپر ہے۔ دیکھیے، اس حوالے سے جو دیگر بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا اپنے ہر تقریر میں، حملہ ہونے کے بعد ہر تقریر میں کہا کہ پنجاب میں حکومت میری ہے، جو کہ کوئی شبہ نہیں ہے، پی ٹی آئی کی ہے، ہر چند کے وزیر اعلیٰ اس کے جو ہیں وہ کاف لیگ کے ہیں، لیکن حکومت پی ٹی آئی کی ہے اس لیے کہ میجورٹی پی ٹی آئی کے پاس ہے۔ لیکن جس قسم پرسی کا خان صاحب بار بار رقت آمیز انداز میں ذکر کرتے ہیں، مجھے اس پر بہت حیرت ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں صاحب کا پرائم منسٹر ہوں، میں پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ ہوں، میری پنجاب میں حکومت ہے،
لیکن حال میرا یہ ہے کہ میں ایک ایس ایچ او سے FIR درج نہیں کروا سکتا. اور پھر اس کو جواز بنا کے پھر وہ پہنچتے ہیں بڑے گھروں تک, چاہے وہ پرائم منسٹر ہے, چاہے وہ انٹیریئر منسٹر ہے. اس معاملے میں تو آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب نے وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے ان کو بھی کلین چٹ دی تھی. انہوں نے کہا تھا, اور جس پہ مونس سلائی صاحب نے ان کا شکریہ ادا کیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ وزیر اعلیٰ صاحب کا کوئی مسئلہ نہیں, سسٹم خراب ہے. جی سسٹم کی خراب. وہ دینے کی وجہ صرف یہ تھی کہ اگر ہمیں یاد ہو اچھی طرح سے, اور ہم نے اپنے پروگراموں میں ذکر بھی کیا تھا کہ ایک دفعہ تو لانگ مارچ کے لیے 2 ارب روپے کے فنڈز مانگے گئے تھے جو انہوں نے معذرت کر دی تھی, جس پر وہ برہم تھے. دوسری مرتبہ جو خان صاحب کی ناراضگی ہوئی پرویز الہی صاحب سے, وہ تھی FIR کے درج نہ ہونے پر ان کی مرضی کی FIR. چونکہ میں نے پہلے بھی کہا تھا پروگرام میں کہ پرویز الہی صاحب سیزنڈ پولیٹیشینز ہیں, 5 سال تک اس ملک کے اس صوبے کے پہلے سے چیف وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ کیا کہاں پر جلتے ہیں, کہاں جا کے رک جانا چاہیے. اس لیے میرے حساب سے انہوں نے انتہائی دانشمندی کا ثبوت دیا ہے کہ خان صاحب کے پریشر کے باوجود, خان صاحب کی حکومت ہونے کے باوجود انہوں نے وہ FIR اس طرح سے نہیں کاٹی ہے. اب اس کی GIT بن گئی ہے, لیکن ابھی تک جو حملہ آور گرفتار ہوا تھا اس نے اپنا بیان نہیں بدلا ہے. GIT کے سامنے بھی وہ اصرار کر رہا ہے کہ یہ میرا انفرادی فعل تھا اور مجھے کسی نے اس کے لیے نہ اکسایا تھا, نہ فنڈنگ کی تھی, نہ کچھ تھی. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ طے تک پہنچا جائے کہ بالآخر اس کے پیچھے عوامل کیا تھے. دوسرا تذکرہ آج اپنی تقریر میں انہوں نے بار بار کیا ہے, گھڑی کے حوالے سے آج انہوں نے بات کی ہے پہلی دفعہ کھل کے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب ایک گھڑی کا رونا روتے روتے اب ہیٹرک کر بیٹھے, اب 2 گھڑیاں اور ان کے اوپر ڈل گئی ہیں. اور جس طریقے سے اس کی ڈیل ہوئی ہے, چاہے وہ ہاتھ کی لکھی ہوئی رسید ہو اور ایک چھوٹا سا دکاندار ہو, چاہے وہ عمر فاروق جو دبئی میں بیٹھا ہوا ہے اس کے دعوے ہوں جس طرح کے وہ دعوے کر رہے ہیں, چاہے بلیم گیم ہو جو شہزاد اکبر پر ڈلی, جو فواد چودھری پر ڈلی, اور جو زلفی بخاری پر ڈلی. یہ سب چیزیں اگر آپ سامنے رکھیں, اور عمر فاروق صاحب ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں اپنے موقف کے اوپر, وہ کہتے ہیں میرے پاس ثبوت بھی ہیں, میرے پاس سب کچھ بھی ہے. مجھے حیرت خان صاحب کے اوپر اس بات کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب مجھے تو اپنی عدلیہ پر اعتماد نہیں ہے, مجھے تو توقع نہیں ہے کہ انصاف ملے گا. یہ میرے خیال سے کسی ایسا شخص جس کو یہاں پر عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہو کہ وہ عدلیہ کا لاڈلا ہے, اس کو ہر دوسرے قدم پر ریلیف ملا ہے, اگر وہ بھی کہہ رہا ہے کہ عدلیہ پر اعتماد نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم کرے اپنا. اب وہ کہتے ہیں کہ جی میں جاؤں گا UAE اور میں جاؤں گا UK, اور امریکہ کا بھی ذکر کیا انہوں نے, کہا وہاں پہ بھی کروں گا. امریکہ بھی کریں گے, اور دھمکی انہوں نے دی ہے ایک نجی چینل کو. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جس شخص کو 4 سال وزیر اعظم رہنے کے باوجود اپنی عدالتوں پر اعتماد نہیں ہے, یہ بہت سیریس اور بہت نیگیٹو ریفلیکشن ہے. میں توقع تو نہیں کرتا کہ خان صاحب اپنے بیان کو واپس لیں گے, لیکن بہرحال انہوں نے عدلیہ کی تو ایسی تیسی کر دی ہے. انہوں نے ایک حوالہ دیا ارشد شریف کی والدہ کا, کہ انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی مجھے بھی عدالتوں پر اعتماد نہیں ہے. وہ دکھی ہیں, وہ ان کو صدمہ ہے, بہت بڑا صدمہ ہے, بہت بڑی ٹریجڈی ہے, بلکہ ایک سانحہ ہے, اور ان کا ذاتی تو ہے ہی, ایک طرح سے قومی سانحہ بھی ہے. تو اس کی تہ تک ضرور پہنچنا چاہیے. اس کے لیے GIT بھی بن گئی ہے, اس کے لیے جوڈیشل کمیشن کی بات بھی ہو رہی ہے, معاملہ عدلیہ کے پاس بھی ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ اس کے کلرز ہیں کون. یہ بات ڈٹرمن کرنے کے لیے آپ کو پوری ہسٹری کھنگالنی پڑے گی کہ ارشد شریف کیا کرتے رہے, ان سے کیا کیا ہوا, کون سی چیز نے کس کو ناراض کیا. میں چاہوں گا کہ ہمارے پروڈیوسر جو ہیں ربی, وہ ذرا ایک سلاٹ جو تھا ارشد شریف صاحب کا, جس میں وہ فارن فنڈنگ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. لیکن گزارش یہ ہے, یہ میں نے بالکل ایک حوالے کے طور پہ عرض کیا, یہ اس طرح کی سٹوریز جرنلسٹ کرتے ہیں, اور بھی بے پناہ جرنلسٹ ہیں جنہوں نے اس طرح کی سٹوریز کی ہیں جس نے حکومت وقت کو یا اپوزیشن کو امبیرس کیا ہو یا ان کو ناراض کیا ہو. اس سے ہرگز یہ نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ جس کے خلاف انہوں نے کہانی سنائی ہے یا کہانی بریک کی ہے وہی اس کے پیچھے عوامل ہوں. لیکن ان چیزوں کو آپ ایک طرف اٹھا کے پھینک بھی نہیں سکتے. نہیں, ان کو بھی ہم اس پروگرام کی وساطت سے, عدلیہ سے, انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز سے, اور ملک کے ہر ہیومن رائٹ ادارے سے یہ تقاضا کرتے ہیں, یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ارشد شریف کا قتل جو ہے اس کو فائلوں میں دفن نہیں ہونا چاہیے. اس کے جو بھی ذمہ دار ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے. میرے خیال سے اس وقت پوری کی پوری جرنلسٹک کمیونٹی جو ہے وہ اس حوالے سے ایک ہے.
بالکل پورا پاکستان اس حوالے سے مرڈر کو اس میں کوئی شک نہیں کسی ہے صورت فائلوں کی نظر نہیں ہونا چاہیے، اسے اس کے منطقی نتیجے پر پہنچنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ الزام لگاتے ہیں خان صاحب ہر ایک کے اوپر، چور 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 چور، ڈاکو 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 ڈاکو، ہم نے تو کبھی ان لوگوں کی تائید بھی نہیں کی جو اس طرح کی الزام تراشی کرتے تھے خان صاحب کے اوپر۔ خان صاحب کے اوپر الزام تراشی کا سلسلہ نیا نہیں ہے، بہت پرانا ہے۔ آپ ان کی کرکٹ کی دنیا سے شروع ہو جائیے اور ان کی اپنی کتاب کے حوالے نکال لیں تو وہ نیوٹرل امپائر کا دعویٰ تو کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، یہ ان کی کوششوں سے ان کی سوچ کے مطابق نیوٹرل امپائرز آئے تھے، لیکن اپنی کتاب میں ہی وہ جو کوکا کولا کی بوتل کے ڈھکن سے بال کی ٹیمپرنگ کرتے تھے اس کو ہم کس کھاتے میں ڈالیں گے؟ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں۔ اسی طریقے سے جو اپوزیشن کے لوگ تھے جب ان کی حکومت تھی اس وقت بھی ہم نے بہت ساری آوازیں سنی۔ ہونا یہ چاہیے کہ اس قسم کے الزامات کو تھریڈ بیئر یعنی انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے اور شٹ اپ کال دینی چاہیے وہ جو جعلی الزام تراشی کرتے ہیں۔ میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ خان صاحب اپنے علاوہ ہر ایک کو چور سمجھتے ہیں، یا سعد جو ہیں، سعد کہتے ہیں نا جو بہت پاک باز ہو، وہ ان کی پارٹی میں ہیں یا وہ خود ہے، اس کے علاوہ سب چور ہیں، یا چور ہیں یا غدار ہیں۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں میرا اشارہ کس طرف ہے۔ تو اگر آپ کا رویہ یہ ہوگا تو پھر دوسری طرف سے بھی آپ کے اوپر اسی طرح کا لاٹھی چارج ہوگا اور لاٹھی چارج ہوتا رہے گا۔ اچھا بخاری صاحب مجھے بتائے گا کہ آج بھی میر صادق، میر جعفر، یہ ٹرمز خان صاحب نے استعمال کی، پھر عدلیہ پر تو عدم اعتماد کا اظہار کر دیا، تو یہ جو اداروں کے ساتھ ایک تصادم کی کیفیت جو ہے وہ چلتی بھی آ رہی ہے اور پھر خان صاحب کبھی بالکل بہت زیادہ بھی اس کی شدت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، یہ دانستہ طور پر کر جاتے ہیں یا پھر نادانستہ طور پر ہو جاتی ہے ان سے؟ دیکھیے میرے خیال سے یہ اگر آپ جب سے وہ اقتدار سے باہر آئے ہیں بلکہ اس سے پہلے سے، یعنی 7 مارچ کو جب انہوں نے پہلی دفعہ وہ سائفر لہرایا تھا اس وقت سے فوج ان کی تنقید کا شکار ہے۔ پہلے ذرا سافٹ تھے، پھر وہ تلخ ہوئے، پھر وہ بہت تلخ ہوئے، اور پھر کسی فوجی کے لیے غدار کہلوانا، میر جعفر اور میر صادق کہلوانے سے بڑی گالی، یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں پروگرام میں، اور کوئی نہیں ہے۔ آپ ان کے ساتھ کوئی زیادتی کر گزریں وہ شاید اس کو درگزر کر دیں، لیکن جب آپ ان کے اوپر غداری کی چھاپ لگائیں گے تو یہ ان کی برداشت ہے۔ میرے خیال سے وہ فوج جو ایک وقت میں نہ صرف حامی تھی بلکہ جیسا میں نے پہلے کہا، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ خان صاحب ایوان اقتدار تک پہنچنے کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے تھے اگر اسٹیبلشمنٹ نے ان کو فیسیلیٹیٹ، میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے ان کی خاطر جا کے جعلی ووٹ ڈالے یا کچھ، یہ میں کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن فیسیلیٹیٹ ضرور کیا۔ ان کے بارے میں جب آپ اس طرح کی ہرزہ سرائی کرتے ہیں، بہت محتاط ہو کے لفظ کہہ رہا ہوں، جب آپ گالیاں دیتے ہیں ان کو تو پھر دوسری طرف سے ریئیکشن آنا لازمی ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ابھی تک کوئی واضح شٹ اپ کال دوسری طرف سے ابھی تک نہیں آئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ خان صاحب یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری کیے ہوئے ہیں۔ آج بھی انہوں نے امریکہ کی غلامی کا دوبارہ تذکرہ کیا ہے، لیکن اب وہ انداز وہ نہیں رہا ہے، اس لیے کہ کافی کوششیں کر رہے ہیں وہ امریکنوں کے قریب ہونے کی، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر مجھے اقتدار مل گیا، جو کہ 2/3 کی میجورٹی کی وہ توقع لگا کے بیٹھے ہیں، تو پھر میں پرائم منسٹر رہوں گا کیسے اگر میرے امریکہ کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہے؟ تو وہی چلے دیر آئے درست آئے، ان کو ایک چھوٹا سا بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے بخاری صاحب، یہ بات ایک جملہ اب وہ نعرہ بدل لیا انہوں نے۔ اچھا، اب وہ کہہ رہے ہیں جی یہ چور ہم پر مسلط کیوں کیے ہیں، ان سے ہمیں آزادی چاہیے۔ اس کے اوپر بات کریں گے جب آپ آئیں گے۔ ٹھیک ہے جی، ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، یہیں سے کنٹینیو کریں گے آگے۔ تعیناتی کے حوالے سے بھی کچھ 1-2 سوال جو ہیں وہ رہ گئے تھے، اس پر بھی ہم کریں گے بات۔ ایک چھوٹا سا بریک، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک جی، بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بخاری صاحب وقت ضائع کیے بغیر فوراً آپ کے پاس جو ہے وہ آتے ہیں۔ یہ فوج کے ساتھ جو جملے بازی چل رہی ہے، آپ کو اس کا کوئی آخری سرا یا منطقی انجام نظر آتا ہے کہ کہاں تک جا کے یہ بات جو ہے وہ رکے گی اور کس طرح رکے گی؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اہم تعیناتی اگر ہو جاتی ہے تو پھر شاید نظر آنا شروع ہو تھوڑا کلیئرٹی کے ساتھ کہ شاید سنبھل جائیں معاملات؟ خان صاحب کے ہوتے توقع نہیں ہے کہ یہ ایکویشن دوبارہ اس طرح سے بن پائے گی، اس لیے کہ اب وہ ایک اور بات کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا چلیے آپ نے نہیں سازش کی کوئی، لیکن آپ نے انہیں مسلط ہونے سے کیوں نہیں روکا؟ یعنی چلیے میں مان لیتا ہوں کہ مجھے آپ نے نہیں نکلوایا، لیکن ان کو آنے سے کیوں نہیں روکا؟ لیکن یہ تو پرانا گلہ ہے نا، اب کوئی آگے کی بات نہیں، اب آگے میں آ رہا ہوں نا، اس کے اندر چھپی ہوئی بات کیا ہے۔ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ آپ یو ٹرن لینے کے ماسٹر تو ہیں، بہت سارے مثالیں اس کی بے پناہ دی جا سکتی ہیں، یہ بھی ایک یو ٹرن ہے۔
اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اوکے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سازش نہیں کی, ہم سازش کا حصہ نہیں بنے, تو آپ نے انہیں روکا کیوں؟ ارے بابا وہ روکتے کیسے, آپ نے تو اسمبلی چھوڑ دی, آپ کے پاس میجورٹی تھی, سمپل میجورٹی تو تھی نا, وہ منحرف ہو گئے تھے, اس کے باوجود بھی الائز تو تھے نا, انہوں نے تو بعد میں چھوڑا ہے نا جب آپ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس پاس ہو گئی ہے. آپ نے اس وقت اگر دانشمندی کا مظاہرہ کیا ہوتا اور پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوتے تو اس کے 50 راستے ہیں. دیکھیے نا, کبھی کسی کی حکومت کبھی کسی کی حکومت. پنجاب میں کیا دیکھا ہم نے, 3 مہینے کے اندر 2 حکومتیں نہیں دیکھی. حمزہ شہباز 2.5 مہینے تک رہا, اس کے بعد چوری پرویز الہی صاحب آ گئے, کہیں عدالتی وزیر اعلیٰ آ گیا, کہیں ووٹ کے تھرو آ گیا, یہ سب کچھ تو ہوتا رہتا ہے, پرووائڈیڈ یو آر انڈر دا روف آف دا پارلیمنٹ. آپ نے پارلیمنٹ چھوڑ دی, اب آپ ان کا گلہ کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو کچھ چاہوں, میں جو کچھ کرنا چاہوں, میں جو کچھ بھی کہوں, اسٹیبلشمنٹ کو اس کا ساتھ دینا چاہیے. او بھائی میرے, یہ فوج کیا آپ کی خواہشات کی تکمیل اور امپلیمنٹیشن کے لیے بنی تھی؟ فوج کا تو آبجیکٹو بہت علیحدہ ہے. فوج کو تو صرف ملک کے دفاع پہ فوکس کرنا چاہیے. باقی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ذمہ داری سے میں کہہ رہا ہوں, 3 مارشل لا لگے ہیں اس ملک میں, تینوں میں میں نے آج تک کسی فوجی جرنیل کو ایکیوز نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے سیاستدان اپنی کمال نااہلی اور کم عقلی سے ایسا ماحول پیدا کرتے ہیں, ایسے حالات پیدا کرتے ہیں ملک میں کہ جب فوج آتی ہے تو اسی پاکستان کے عوام تالیاں بجا کے ان کا استقبال کرتے ہیں. کمی خان صاحب نے بھی نہیں چھوڑی. لیکن ابھی خطرہ ٹل گیا ہوا ہے یہ والا. ویسے یہ خطرہ اس لیے ٹل گیا ہوا ہے کہ جو اس وقت ٹاپ لیڈرشپ ہے اس میں چینج آف گارڈ کا پروسیس جو ہے وہ شروع ہے, اور پچھلے 1.5-2 مہینے سے تو بہت زیادہ تناؤ ہے اس حوالے سے. جب یہ شروع ہو جاتا ہے اور آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ جو موجودہ چیف ہیں ان کو اب ریٹائر ہونا ہے اور کسی نئے چیف نے آنا ہے, تو حالات بدلتے ہیں, پھر نئی ایکویشنز بنتی ہیں, پھر نئی وہ ہوتی ہیں. میں اسی طرف واپس آنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو 26 تاریخ تک بات پہنچ گئی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اس سے پہلے کوئی نوٹیفیکیشن ہو جائے گا, یا پھر اب اس میں بھی ایک ڈیلے آپ کو نظر آئے گا؟ 2-3 طرح کی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ چیف کا نام جو ہے وہ فائنل ہو گیا ہے, اور یہ ہمیں ذمہ دار حلقوں کی طرف سے آئی ہیں, ہوا میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, خواجہ آصف کا سٹیٹمنٹ تھا, رانا ثناء اللہ کا سٹیٹمنٹ تھا, تو اس طرح کے وائبز آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, جی ایچ کیو میں سے بھی تبدیلی کی وائبز اور یعنی انڈیکیشنز جو ہیں وہ مل رہی ہیں کہ ہونے والی. اس کے پاس اس کو ثابت کرنے کے لیے میرے پاس بے پناہ مثالیں ہیں, لیکن میں اس میں ابھی پڑھنا نہیں چاہتا ہوں, اس لیے کہ یہ معاملہ بہت سینسٹیو ہے. فوج سے خان صاحب کے تقاضے بہت مختلف ہیں. وہ خان صاحب یہ بلیو کرتے ہیں اس پر کہ اگر میں نہیں ہوں تو پھر کوئی بھی نہیں ہے, اور وہ نہیں باز آئیں گے اس سے کہ اگر ان کے بس میں ہو کہ مارشل لا لگوا دیا جائے اور شہباز شریف کو گھر بھیج دیا جائے یا گرفتار کر لیا جائے, خان صاحب اس سے رکیں گے نہیں. تو خان صاحب کو اس سے نقصان نہیں ہوگا؟ خان صاحب کو تو پھر ایک طویل انتظار اپنے مخالف کو, وہ مجھے یاد ہے ایک پنجابی فلم تھی پھیرے, اس میں جو ایک بہت مشہور کریکٹر تھے, وہ کہا کرتے تھے کہ ککھ نہیں رہا ساڈا تے تیلا نہیں رہن دینا تہاڈا. یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ اگر کردار میرے پاس بھی نہیں ہے تو زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب رہن میں تہاڈے کول بھی نہیں دینا. میرے خیال سے اس طرح کی ایک صورتحال ابھر رہی ہے, اللہ نہ کرے کہ یہ ایسا ہو. نہیں, یوزلی اگر دیکھا جائے, مطلب یہ اپوائنٹمنٹ تو ہمارے ہاں ہوتی ہے, تو جب یہ اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے تو اس کا کہ نوٹیفیکیشن اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ تھوڑا ارلی ہو جاتا ہے, یا 25 تاریخ تک چلیں کہیں کہ ہو جاتا ہے, ایسی مثالیں موجود ہیں عائشہ کہ 2 مہینے پہلے نوٹیفیکیشن ہوئے. اچھا. ہاں, اس لیے کہ 15-20 دن کا تو ایک پروسیس ہے کہ نوٹیفیکیشن کے بعد پھر جو ایگزسٹنگ چیف آف آرمی اسٹاف ہوتے ہیں ان کو مختلف گیرزنز میں جا کے الوداعی دورے اس کو کہتے ہیں, اس کو ملٹری کی زبان میں کہتے ہیں ایک بڑا کھانا ہوتا ہے جس میں سپاہی سے لے کے اس کور کے تمام افسران موجود ہوتے ہیں, اور وہ اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کرتے ہیں ان کے ساتھ ایز آرمی چیف, اور آنے والے وقت کے لیے انہیں ہدایات بھی دیتے ہیں اپنے تجربے کی روشنی میں. تو یہ ایک روایتی پروسیجر ہے, وہ پروسیجر سے انڈیکیٹ ہو جاتا ہے. اس طرح اب ہمیں انڈیکیشن مل گئی ہے کہ چونکہ جناب باجوہ صاحب جو ہیں وہ گیرزن کے دورے کر رہے ہیں, الوداعی دورے ہو رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیا چیف آیا سو آیا. اچھا, لیکن یہاں پر تو یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں تو ایک دن بڑا قیمتی ہے نا, مطلب جی بالکل قیمتی ہے, اور خاص طور سے یہ بھی ممکن ہے کہ 26 کو جو ہے پھرا کے بات جو ہے پھر وہیں آ جاتی ہے. سوری, خان صاحب جو ہے انہوں نے آج بھی اپنی تقریر میں یہ کہا ہے
کہ اگر تو فوج میری سائڈ پر ہے پھر تو وہ پازیٹیو ہے، اور اگر وہ میرے ساتھ نہیں ہے تو وہ نیگیٹو ہے. یعنی بالکل واضح الفاظ میں انہوں نے کہا ہے کہ فوج کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ میرا ساتھ دے. اگر وہ میرا ساتھ نہیں دے رہے تو وہ میر جعفر ہے، میر صادق ہے، اور غدار ودار بھی کہنے سے وہ یعنی اگر ایک ایسا نام سامنے آ جاتا ہے جس سے خان صاحب کی تسلی ہے تو خان صاحب کو کچھ حوصلہ ہو سکتا ہے، اور خان صاحب جو ہیں وہ یہ جو چڑھائی آپ کہتے ہیں کہ پنڈی پہنچے اس کا فیصلہ ہوگا اسلام آباد کے اوپر کرنی ہے نہیں کرنی، اس سے ذرا جو ہے خان صاحب کا دوسرا جو مرحلہ شروع ہونے والا ہے لانگ مارچ کا، اور جب وہ پنڈی پہنچیں گے اور اس وقت تک اگر چیف ہو جاتی ہے تو پھر ان کا مطالبہ یہ ہوگا کہ چیف ان کو نکالے. یہ وہ صاف الفاظ میں کہہ رہے ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں نا کہ نواز شریف صاحب ایسا چیف لانا چاہتے ہیں جو مجھے نکال کے باہر کرے گا اور ان کے راستے ہموار کرے گا، ان کی چوریاں معاف کرے گا، ان کے کیسز ختم کرے گا. تو اس کا مطلب آپ کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ چیف آئے اور وہ کرے جو میں چاہتا ہوں. جیلوں میں اپوزیشن میں کو کون بھرنا چاہتا ہے؟ لیکن یہ چیف کے اختیارات میں اس طرح سے تو نہیں ہے، چیف کی ڈومین میں اس طرح سے تو نہیں ہے. یہ تو پھر وہی والی بات ہے کہ گھما پھر آ کر آپ ادارے کو دوبارہ سے سیاسی جو ہے وہ اس کی طرف گزیر کر لے. کل بھی ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی کہ کیا جو آئینی ادارے ہیں ان کو سیاسی ہونا چاہیے. ہم نے کل بھی یہی کہا تھا کہ نہیں، ان کو سیاسی نہیں ہونا چاہیے کسی صورت بھی. لیکن خان صاحب ان کو سیاسی کیے بغیر چھوڑیں گے نہیں. دو وجوہات ہیں اس کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے آج ایک ایسی مثال دی جس کا تعلق تو تاریخ سے ہے لیکن وہ بڑی تلخ تاریخ ہے. انہوں نے کہا کہ ملک کو یکجا فوج نہیں رکھتی، سیاستدان رکھتے ہیں، اور اگر فوج رکھ سکتی ہوتی تو مشرقی پاکستان علیحدہ نہ ہوتا. اب آپ مجھے بتائیں اس کا کیا مطلب ہے؟ سادہ الفاظ میں مجھے جلدی سے اس کا مطلب بتا دیں. obviously ڈائریکٹ ایلیگیشن ہے یہ تو. ٹھیک ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کیا کسی سیاستدان نے اس سے پہلے، باتیں اس پہ بہت ہوتی تھی، کنٹروورسی موجود ہے، حمود الرحمان کمیشن از دا موسٹ کنٹروورشل ڈاکومنٹ، لیکن کبھی اس طرح سے براہ راست کسی نے فوج کو ایکیوز کیا تھا پہلے کبھی؟ یہ نئی روایت ہے اور یہ بڑی ڈینجرس روایت ہے. اچھا، مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی آج ذرا جو ہے وہ اپنی بھڑاس نکالی. میں چاہوں گی وہ ہم سن لیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے، پھر میں واپس آتی ہوں کیونکہ آپ میرے خیال میں اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں گے. وہ کھل کے بولے ہیں، دیکھ لیں پہلے انہوں نے کیا کہا. ہاں جی دیکھ لیتے ہیں. کہ ملک میں 50 لاکھ گھر بنائیں گے، نہیں بنایا، جھوٹ بولا. آپ نے کہا کہ 1 کروڑ نوکری دیں گے، نہیں دی، جھوٹ بولا. آپ نے کہا سائفر بھیج کر مجھے نکالا گیا ہے امریکہ سے، اب بول رہے ہیں کہ اس کے معاملے کو میں پیچھے چھوڑنا چاہتا ہوں. یار آپ صبح دوپہر شام اور اس کے بیچ میں بھی جو ٹائم آتا ہے اس سارے ٹائم میں جھوٹ بول رہے ہو یار آپ، اور کہہ رہے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر ہم آزاد ہیں، ہم کسی کے انڈر میں نہیں آتے. یہ اب بخاری صاحب مجھے بتائیں آج اتنی دل کو کیوں لگی آپ کی مصطفیٰ کمال صاحب کی باتیں، کیونکہ آپ 3-4 بار ذکر کر چکے ہیں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ وہ چیزیں جو خان صاحب کے منہ سے بار بار سن کے لوگ تو پتہ نہیں تنگ آئے ہوں گے یا نہیں آئے ہوں گے، کیونکہ جو کلٹ لیڈرشپ ہوتی ہے اس کے لوگ تنگ آتے نہیں ہیں، یو نو وٹ آئی مین. اچھا، لیکن بہرحال میرے جیسے بیوقوف لوگ جو ہیں وہ تنگ آ جاتے ہیں کہ بات کی تکرار اتنی دفعہ سن کے. تو آج یہ جو بھائی مصطفیٰ کمال تھے انہوں نے 2-3 باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا جی ایک تو آپ دوسروں کہتے ہیں آپ جھوٹے ہیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ فراڈ کرتے ہیں. انہوں نے پھر تفصیل گنوائی ہے. جو وہ شروع ہوئے ہیں ان کے الیکشن کمپین کے جو دعوے تھے، اس سے پہلے ان کے دھرنے کے دنوں کے جو دعوے تھے، 90 دن میں یہ کر دوں گا، 90 دن میں صوبہ بن جائے گا، 90 دن میں کرپشن ختم ہو جائے گی، 11 ارب روپے کی روزانہ کرپشن ہوتی ہے، وہ ہم بچا لیں گے تو ہمیں کسی سے پیسہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، 5 لاکھ گھر بناؤں گا، 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، سونامی دس دیٹ وہ ساری وہ بھائی لگے ہوئے تھے ایک تسلسل کے ساتھ. دیکھیں یہ باتیں ہوا میں نہیں ہیں، ان باتوں کا حقیقت سے بہت تعلق ہے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے فوکس کیا اپنی پوری انرجیز کو اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ٹو انڈرمائن، ٹو ڈیفیم یور اپوزیشن. لہٰذا آپ جو کام کرنے آئے تھے، جو آپ کے دعوے تھے، جو آپ کی الیکشن کیمپین کا مینیفیسٹو تھا، اس کے لیے آپ کے پاس وقت ہی نہیں تھا، آپ کو وقت ہی نہیں ملا. آپ جب اس پر آپ سے سوال ہوتا تھا تو آپ کہتے تھے دیکھیں کے پی کے میں ہماری حکومت ہے، وہاں دیکھیں دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں. وہ دودھ کی نہریں پھر وہ کیسے وہ گٹرز اور گندے نالے بن گئے یہ آپ کے سامنے ہے. وہاں بھی حالات پنجاب یا کسی بھی دوسرے صوبے سے زیادہ مختلف نہیں ہیں. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ نے جو وعدے تھے، جو دعوے تھے، جو آپ کا کردار ہونا چاہیے تھا، اس کی طرف آپ کے پاس توجہ دینے کا ٹائم ہی نہیں تھا، اور وہی کچھ اب آپ کر رہے ہیں. کاش آپ نے اس مہنگائی مارچ کو
چینج آف گارڈ سے منسلک کرنے کے علاوہ، ان حکمرانوں کو فوکس کرنے کے علاوہ لوگوں کی بھلائی، مہنگائی مثال کے طور پہ آپ مہنگائی کو لے کے نہیں، معاملہ شروع یہاں سے ہوا تھا لیکن پھر وہ حقیقی آزادی مارچ میں بدل گیا نا، کہ حقیقی آزادی سے وہ بنیادی طور پر تھا ہی حقیقی آزادی مارچ. اور وہ حقیقی آزادی مارچ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ وہ آزادی حاصل کس سے کرنا چاہتے ہیں. کیا اس ملک پر خدا نہ خواستہ کسی غیر ملکی فوج کا قبضہ ہے؟ کیا اس ملک کے اوپر ٹریٹرز ہیں؟ کون ہے؟ جس ووٹ سے الیکٹ ہو کے آپ چیف پرائم منسٹر بنے تھے، اسی ووٹ سے الیکٹ ہونے والی اسمبلی ہے، اسی ووٹ سے الیکٹ ہونے والی اسمبلی نے آج کا وزیر اعظم چنا ہے. آپ اپنی نیگیشن خود کر رہے ہوتے ہیں. اگر یہ اسمبلی 2 نمبر تھی تو آپ کیا کر رہے تھے وہاں بیٹھے؟ جب لوگوں نے کہا، آپ نے کہا نہیں ہم تو ووٹ لے کے آئے ہیں، اور جب آپ نہیں رہے تو آپ کہتے ہیں اس سے بڑا فراڈ کوئی نہیں ہے. تو جب یہ رویے ہوں گے تو پھر آپ کی بات میں اثر کم رہ جاتا ہے. صحیح. اچھا بخاری صاحب، ذرا یہیں پر توقف کیجیے گا، ایک چھوٹے سے بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے، سلسلہ یہیں سے دوبارہ جو ہے وہ شروع کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں، ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. خان صاحب نے اپنی تقریر میں اور بھی بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا ہے جس حوالے سے بخاری صاحب سے بات کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. بخاری صاحب، خان صاحب نے آج جو معیشت کی بہتری کے حوالے سے بات کی کہ ان کے دور میں جو ہے وہ معیشت بہتر ہو رہی تھی، انڈسٹری بڑی بہتر ہو رہی تھی. انہوں نے یہاں تک بھی کہا کہ ان کو ٹیکسٹائل والوں کے فون آتے تھے کہ یہاں مین پاور کم پڑ گئی ہے، ہمارے پاس کام اتنا زبردست اور اچھا چل رہا ہے کہ یہاں پر لوگ جو ہیں وہ کم پڑ گئے اور نہیں مل رہے. اگر اس طرح کی صورتحال تھی تو پھر تو ایک طرح سے ملک کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی نا خان صاحب کو اتارنا. دیکھیے دو باتیں ہیں. ایک تو انہوں نے کہا تھا کہ یہاں حالات اتنے اچھے ہو جائیں گے کہ غیر ممالک سے لوگ نوکریاں ڈھونڈنے کے لیے یہاں آئیں گے. آپ کو یاد ہونی چاہیے یہ بھی بات. لیکن کیا انہوں نے اپنے پہلے اور دوسرے سال کے دوران کو تقریباً 1 درجن بھر سے زیادہ دورے کیے ہیں. اس میں وہ انٹرنیشنل فورمز پر گئے، وہ انٹرنیشنل کانفرنسز سے انہوں نے خطاب کیے، انٹرنیشنل لیڈرشپ کے ساتھ انہوں نے انٹریکشن کیا. لیکن انہوں نے 2 کام بہت کمال دانش مندی کہہ لیں کورٹس کے اندر اس سے کیے کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک کرپٹ ملک ہے. پاکستان کی اشرافیہ اور پولیٹیکل ایلیٹ کرپٹس ہیں. انہوں نے مثالیں دے کے ثابت کیا کہ کتنی لیول پر کرپشن ہے، گرافس دکھا کے. آپ مجھے بتائیے جب ایک ملک کا پرائم منسٹر یہ کر رہا ہو تو وہاں کوئی سرمایہ کاری ہوگی؟ یا مجھے بتا دیں کہ جناب دیکھیں ان کے دور میں اتنی بڑی سرمایہ کاری ہوئی فلاں جگہ سے آئی تھی. فارن انویسٹمنٹ واز آلموسٹ 0 لیول. ٹھیک ہے، وہ فگرز میں آپ جو مرضی دکھا دیں لیکن کوئی بڑی سرمایہ کاری ان کے دور میں اس لیے نہیں ہوئی کہ آپ نے لوگوں کو انٹرنیشنل فورمز پر یہ یقین دہانی کرا دی کہ یہ پاکستانی قوم کرپٹ ہے. آپ وہاں جا کے انویسٹمنٹ کریں گے تو آپ کے سرمایہ کا کوئی تحفظ نہیں ہے. اس حوالے سے ویسے خان صاحب کے اوپر تنقید ہوتی رہی ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب انٹرنیشنل فورم کے اوپر خان صاحب تقریر کر رہے ہوتے تھے تو فرق نہیں ہوتا تھا کہ ایک لوکل جلسے میں جو تقریر کرتے بہت میجر ڈفرینس ہونا چاہیے. اگر چور ڈکیت ڈاکو کہا جا رہا ہے لوکل جلسے یہاں سب ٹھیک نہیں، یہاں ہے ہی ٹھیک. ہماری اشرافیہ میں چوروں کی مربار ہے. لیکن انٹرنیشنل فورم کے اوپر اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کی تقریر کا مباد فرق ہونا چاہیے. آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے باہر جانے کا ٹو امپروو یور کنٹریز امیج. آپ وہاں جا کے ایک سافٹ امیج، ہمارے پر کیا چارجز تھے، ہم دہشت گرد ملک ہیں، ہم ڈیفالٹ کرنے والے ہیں. یہ بتائیے کہ وہ جو بیانیہ میں نے آپ کو عرض کیا ہے ابھی کہ جو جا کے باہر انہوں نے دیا، ان سے ان دونوں صورتحال میں کوئی خوبی کوئی بہتری پیدا ہو سکتی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، ڈو مور کا تقاضا بڑھا. اس کی آج یہ بات کرتے ہیں یہ ڈو مور ہم سے زیادہ مانگا گیا. میرے خیال سے یہ بھی ایک بڑی لمبی طویل بحث ہے. ذرا اب آ جاتے ہیں کہ یہ لانگ مارچ اب پولیس والے بڑے مشکل کا شکار ہیں، ذرا اس کا بھی حل کیجئے، وہ بھی بڑا امپورٹنٹ. جی ایک تو یہ کہ جو اسلام آباد کی پولیس پچھلے کئی ہفتوں سے ڈیوٹی پر ہے، خاص طور سے جو لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں، سندھ سے آئے ہوئے ہیں، ایف سی کے لوگ ہیں، رینجرز کے لوگ ہیں، اور پولیس ہے خاص طور سے رولا پولیس ڈالتی ہے. ہم نے سنا ہے مچھی مہمان نوازی نہیں کر رہے. وہاں سنا ہے دال 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 کے نعرے لگ رہے ہیں صبح شام. تنگ آ گئے ہیں دال کھا کے. میرے خیال سے فوج اس کے معاملے میں بہت مبارکباد کی مستحق ہے کہ وہ اپنی لوور ٹیئرز کا اتنا خیال رکھتے ہیں. ان کے میسج جو ہیں جہاں ان کا بڑا کھانا ہو یا ان کا روزمرہ کا کھانا ہو
وہ بہت رسپیکٹیبل ہوتا ہے، اور آج تک کبھی کسی نے کوئی آواز نہیں سنی۔ ہندوستان کی فوج کی ہم نے آوازیں سنی ہیں کہ کشمیر میں جو اتنے عرصے سے ڈیوٹی دے رہے ہیں ان کو کھانے پینے کے لیے نہیں ملتا، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ پاکستان کی فوج میں یہ نہیں ہے۔ لیکن اس میں مجھے یہ بتائیں چودھری پرویز الہی صاحب کا کتنا عمل دخل ہے، یہ جو نعرہ لگا ہے اس میں؟ دیکھیں نہیں، کیونکہ بجٹ تو ہم نے سنا تھا بڑا اچھا اپروو ہوا، میں نے کوشش کی تھی کہ میں یہ ملبہ صرف اسلام آباد کی پولیس پہ ڈال دوں، آپ لے آئی پنجاب کے اوپر بھی اس کو۔ یہ کیڑے والی دال تو حد ہوگی نا بخاری صاحب، یہ چودھری زیادہ صاحب کی روایت یہ ہے کہ وہ چونکہ وزیردار خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے ہاں یہ جو تواضع ہے اس کا بہت اسٹرانگ کانسیپٹ ہے، اور اسٹرانگ ہی اس کی تاریخ ہے۔ تو میں نہیں توقع کرتا کہ خان صاحب کے چیف منسٹرشپ کے دوران پولیس کے حلقوں سے اس طرح کے ڈال کے نعرے آئیں گے۔ تو ہم اپنے اس پروگرام میں ان سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ چوئی صاحب ذرا خیال کرو جی۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ آئی جی پولیس صاحب نے ایک ہدایت نامہ جاری کیا ہے جو ویری اسٹرانگلی ورڈڈ ہے، کہ وہ پچھلے کچھ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کئی جگہ کے اوپر پولیس والے جو ہے وہ ڈھول کی تھاپ پہ ناچ بھی رہے ہیں، اور ایک سب انسپیکٹر لیول کا بندہ جو ہے نوٹ پھینک رہا ہے۔ دس از اے اگلی سین۔ کسی بھی ملک کی پولیس جس کا کام بنیادی طور پہ پولیسنگ ہے وہ کبھی پارٹیزن ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ دل میں جتنے مرضی پارٹیزن ہو، آپ کی فیملی پوری کی پوری کسی سیاسی جماعت کی رکن ہو، آفس بیرر ہو، جب آپ وردی پہن لیتے ہیں تو پھر آپ سیاسی نہیں رہتے ہیں۔ یہ بہت برا ریفلیکشن ہے، اور اس کے لیے بڑی خوفناک دھمکی دی ہے۔ آئی جی صاحب نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بھی طریقے سے، چاہے وہ پولیس کی وہیکلز کا استعمال ہو، چاہے وہ پولیس کے لوگوں کی پارٹیسپیشن ہو جلوسوں کے اندر، اس کی اجازت نہیں دی جائے گی اور سخت ترین ایکشن لیا جائے گا۔ یہ ایک کنٹروورسی تو یہاں یہ ہے کہ چونکہ آئی جی اب مرضی کا نہیں ہے چیف منسٹر صاحب کی، لیکن یہ ہدایت نامہ جو ہے میرے خیال سے اس کا پہلا انڈیکیشن آیا ہے اسلام آباد سے۔ اسلام آباد سے کہا گیا ہے آئی جی صاحب کو کہ میک شیور۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اگر آپ اجازت دیں گی تو میں تو اس کو لنک کر دوں گا کہ وہ چینج آف گارڈ ہونے والی ہے، یہ اسی طرح کے اشارے ملتے ہیں جب کوئی چینج آف گارڈ جو ہے وہ طے ہو جاتی ہے۔ تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ پولیس پولیسنگ کرے گی، پارٹی بازی نہیں کرے گی، کیونکہ جو لا انفورسرز ہیں دے کین نیور بی پارٹیزن۔ جی بخاری صاحب، آن دس نوٹ میرا خیال ہے اب ہم کنکلوژن کی طرف چلیں، کیونکہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ اس ہفتے کے لیے فی الحال جو ہے وہ اتنا ہی، اور امید کرتے ہیں کہ اگلے ہفتے جب آپ سے ملاقات ہوگی تو مارچ جو ہے وہ اپنی منزل کے کافی قریب ہوگا، اور شاید اس نام کا اناؤنسمنٹ بھی ہو چکی ہو جس پر پورے پاکستان کی اس وقت نظریں لگی ہوئی ہیں، اور اس سے چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی اسٹیبل ہو جائیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے اپنا، اللہ حافظ۔